بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات کا خلاصہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارک بھی مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بھی اسبات قیامت اور احوال قیامت ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا ذکر بعض قسموں سے کرتے ہوئے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور مومنوں کی روح بڑی نرمی سے نکالتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر بڑی تیزی سے تعمیل حکم کے لیے لپکتے ہیں، پھر حکم الہی کی تعمیل کی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر ان قسموں کا جواب قسمیں ارشاد فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہر چیز بری طرح ہلا دی جائے گی، اس کے بعد پھر ایک جھٹکا ہوگا، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، نظریں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب تو منکرین کہتے ہیں کیا ہمیں پہلی حالت پر لوٹایا جائے گا جب کہ ہماری ہڈیاں خاک میں مل چکی ہوں گی؟ یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی تو وہ اچانک کھلے میدان میں ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سے منکرین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر وہ سرکشی سے باز آ جائیں۔ تو فرمایا، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی جب ان کے رب نے انہیں طور کی وادی مقدس میں آواز دی کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے پوچھو کیا وہ پاک ہونا چاہتا ہے، اور کیا میں تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں تاکہ تو اللہ سے ڈرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ پھر آپ کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے بولا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے پکڑ لیا۔ بے شک اس سرگشت میں اس شخص کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو۔ آیت نمبر 27 سے انفس و افاق میں پائے جانے والے بعض دلائل قدرت کی طرف اشارہ فرمایا تاکہ منکرین سمجھ لیں کہ جس رب کی یہ شانیں ہیں وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ تو انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے امر کن سے بنا دیا، اسے بلندی بخشی اور پھر برابر کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کا چارہ نکالا اور اس میں پہاڑ بنا دیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ جب قیامت کی وہ بہت بڑی آفت آئے گی اور دوزخ ہر دیکھنے والے پر عیاں کر دی جائے گی، تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو اس کے جواب سے کیا غرض؟ یعنی آپ کا مقصد بعثت تو لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے آگاہ کرنا ہے، اس کا وقت مقرر بتانا نہیں۔ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بتائے بغیر اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آپ کا کام تو صرف اس شخص کو اس سے ڈرانا ہے جو اپنے انجام کے متعلق سنجیدہ ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں مگن یہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں اتنی کم محسوس ہوگی جیسے وہ دنیا میں ایک شام یا صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔